الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محبت اور عقیدت سے جھوم جھوم کے پڑھیں صلی علی شفیعنا صلی علی آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا پڑھیے صلی علی نبینا صلی محبت سے آج عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہونی ہے تو گج وج کے پڑھیں صلی علی نبینا صلی اور عقیدہ ختم نبوت آج کا میرا موضوع سخن ہوگا اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اس عاشق صادق کے اشعار سے کروں گا جو پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ رہے تھے اور علامہ کفایت علی کافی درد بھری آواز سے کہہ رہے تھے اور آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
علامہ کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہر سفیر و باغ میں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ اگر ہم مل کے پڑھیں گے نا اور لطف دوالا ہو جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پر نازاں تو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ ہم حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، سرکار کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور یہ میلاد کیوں ہم مناتے ہیں؟ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب انگریز سامراج کی تو کوشش یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی لینے والوں کو تختہ دار پہ لٹکا دے۔ ہمارے علماء نے تختہ دار پہ لٹکنا پسند کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو علامہ کفایت علی کافی بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی والے کے حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا۔ حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اس مبارک موقع پر مسجد کی انتظامیہ کا یہ اجلاس منعقد کرنا میں اہل علاقہ، مسجد کے معاونین، احبا، دوست احباب جو مل کر کئی سالوں سے یہ سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ گرامی قدر حضرات، ان اجلاس کی آج تیسری نشست ہے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس اجلاس کی تیسری نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع سخن ہوگا عقیدہ ختم نبوت۔ گرامی قدر حضرات، میری گفتگو آج قرآن و سنت اور دلائل شرعیہ کے ساتھ ہوگی۔ آپ توجہ سے سماعت کیجئے، انشاءاللہ بہت سے علم کے موتی اپنے دامن میں لے کے اٹھیں گے۔ دوران گفتگو اگر کوئی اشکال بھی آپ کے ذہن میں رہ گیا، آپ کو اجازت ہے اختتام پہ آپ کھڑے ہو کے سوال کیجئے گا، انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے ہم قرآن و سنت میں اس کا حال پیش کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے، ہمیں حق سچ کہنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، عقیدہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام اور رسول اعظام کے آنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ سلسلہ پروردگار نے اس کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی امام الانبیاء، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ کوئی امتی نبی ہے، اب سلسلہ نبوت ختم ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو رسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو اس کائنات میں کسی اور کو نہیں مل سکی۔ پہلے انبیاء کرام جب رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیے جاتے، ان کی رسالت اور ان کی نبوت کا ایک خاص وقت تھا۔ ان کی رسالت میں عمومیت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت میں عمومیت بھی رکھی، جامعیت بھی رکھی، ہماگیریت بھی رکھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے، پہلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے،
آپ کی رسالت میں عمومیت بھی ہے، جامعیت بھی ہے، ہماگیریت بھی ہے۔ پروردگار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبیوں میں آخری نبی بنایا، آپ کی کتاب کو کتابوں میں آخری بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ساری شریعتوں میں آخری بنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں میں آخری بنایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی اور شریعت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی امت۔ اب سکہ چلے گا تو قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے آقا کا چلے گا۔ گرامی قدر حضرات، عقیدہ ختم نبوت پہ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات ہیں، 300 صحیح احادیث ہیں، اور پوری امت کا اجماع ہے۔ شریعت کے جو سورسز ہیں جن سے دلائل شرع ثابت ہوتے ہیں، ان میں فرسٹ سورس ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، پھر حدیث مصطفیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اجماع امت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ اللہ زندہ باد، زندہ زندہ باد، اچھا گرامی کا حضرات، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان کا ایک خاص وقت تھا، ایک خاص قوم کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام ایک ایک علاقے کے نبی بنا کر رب قدوس نے مبعوث فرما دیا۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے رسول ہیں، تو شہر صدوم کے نبی حضرت لوط علیہ السلام ہے، زمانہ دونوں کا ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے رسول علاقے اور نیشن اور قوم کے لیے تھی، لیکن جب باری آئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، پیارے محبوب اعلان کر دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں کسی ایک قوم کا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مکہ کے یا مدینہ کے رسول نہیں تھے، آپ اپنے دور کی تمام قوموں کے بھی رسول ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے بھی رسول ہیں، اور قیامت تک سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا وہ امت دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عمومیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہ مل سکی۔ خالق کائنات نے صرف انسانوں کا رسول نہیں بنایا۔ توجہ چاہوں گا، صحیح بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے رب کو چھوڑ کر ہر مخلوق کا رسول بنا دیا ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ہر مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ یوں سمجھیے اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، زمین ہو آسمان ہو، جتنے جہان، چرند پرند درند جمادات حیوانات انسان، اللہ نے ہر مخلوق کا رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کو نکال کر ہر مخلوق ہمارے آقا کی رحمت کا فیض حاصل کر رہی ہے۔
आला फरमाते हैं सबसे औला मिलाद की महफिल है, मिल मिल के पढ़िए सबसे औला नबी सबसे बाला क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम आए, उनका दौर, फिर शीश अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर सालेह अलैहिस्सलाम, अंबिया आते गए, उनका दौर गुजरता गया। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फिर मिलके पढ़े पर न डूबे न डूबा हमारा बे, पर न डूबे न डूबा। फिर एक नबी की शरीयत का दौर आया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक नबी के बाद दूसरे तीसरे आते गए। 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल इज़ाम आए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, ना उनकी शरीयत मंसूख हुई, ना उनकी किताब मंसूख हुई, इसलिए कि ये वो आफ्ताब रिसालत है जो एक बार चमके हैं और क़यामत की सुबह तक चमकते ही रहेंगे। आला फरमाते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, जमाने भी बदलते गए, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, चांद बदली का निकला हमारा। यानी पहले अंबिया किराम आए, उनका दौर गुजरता गया, किताबें मंसूख हो गईं। जब बारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई, अल्लाह फरमाता है महबूब अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन पूरा कर दिया, नेमतें आप पर तमाम कर दी, और हमने जो दीन आपके लिए पसंद किया है वो दीन इस्लाम है। अल्लाह का पसंदीदा दीन कौन सा है जी? इस्लाम है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब शरीयत पूरी है, अब शरीयत कंप्लीट है। इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। जिंदगी का कोई शोबा हो, मुआशी हो, मुआशरती हो, सियासी हो, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, इक्तिसादी हो, हम उस नबी की शरीयत को मानते हैं जिसमें इस्लाम पॉलिटिकल सिस्टम भी बताता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बताता है, सोशल डेवलपमेंट की बात भी करता है। दीन इस्लाम वो सच्चा दीन है जो क़यामत की सुबह तक रहेगा। अब किसी की शरीयत की जरूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने पहली उम्मतों को किताबें दी, उनके सुपुर्द कर दी। फरमाया महबूब जब बारी कुरान की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान उतारा भी मैंने है और क़यामत तक इसकी हिफाजत भी मैं ही फरमाऊंगा। इससे क्या पता चला? कुरान भी महफूज, कुरान किताबों में आखिरी किताब, हुजूर की शरीयतों में आखिरी,
اور یہ بات سن کر آپ کا دل ٹھنڈا ہونا چاہیے، رب نے امت بھی آخری ہی رکھی ہے، فضیلت سب سے زیادہ دی ہے، ہم آئے بعد میں ہیں، فضیلت پہلوں سے بھی زیادہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت فخر کر، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ لوگ ہو ہم نے تمہارے سر پہ بہترین امت کا تاج رکھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری خوبی یہ ہے تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو۔ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہم نے کمپلیٹ اور مکمل شریعت ایک ہی اتاری ہے، فرمایا محبوب وہ کمپلیٹ اور مکمل شریعت ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ تو گرامی قدرات، ہم فخر سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت پوری کائنات کے لیے مشل راہ ہے۔ The eyes of human history has never seen the peaceful person like the peaceful person of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The eyes of human history has never seen the peaceful religion like the peaceful religion of the holy prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. نہ دنیا میں ایسا کوئی مذہب جو جامع ہے، نہ دنیا میں کوئی ایسی شریعت جو کمپلیٹ ہے، اللہ نے ایک ہی شریعت اتاری ہے، وہ شریعت مصطفی ہے، اور اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر ہمارے آقا کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو گرامی قدرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانوں کے بھی رسول، ساری مخلوق کے بھی رسول، ارسلت الی الخلق کافہ۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، البتہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں آخری ہے۔ اس کی تشریح ہمارے آقا خود فرماتے ہیں، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا کا فیض سارے جہانوں کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے، کوئی جہان ہمارے آقا کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان تو انسان رہے۔ جامع ترمذی باب المناقب جلد نمبر 2 ابواب المناقب کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے ہمارے آقا جنگل کی طرف جاتے، وہ دیکھ کے پکار اٹھتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پیارے آقا آپ کو سلام ہو۔ جمادات، چرند، پرند، درند، حیوانات، اس کائنات کا ہر فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے۔ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم نبوت ہم سب کا عقیدہ ہے اور ہم سب اس عقیدے کو دل و جان سے ماننے والے ہیں۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں توجہ چاہوں گا، گرامی قدرات، ہر نبی کا کلمہ اس کی امت نے پڑھا ہے، ہمارے آقا کا کلمہ سارے رسولوں نبیوں نے پڑھا ہے۔ ہمارے آقا سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، یعنی کہ سارے انبیاء کرام کی رسالت و نبوت اور ہمارے آقا کی رسالت و نبوت میں یہ فرق ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا کلمہ پڑھنے والے ان کے امتی تھے، ہمارے آقا کا کلمہ پڑھ کے ایمان لانے والے سارے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں
ایک اس محفل میلاد کا ذکر کیا جس کو پروردگار نے عالم ارواح میں منعقد کیا. ہر بات کو میں قرآن سے اور حدیث سے بتا رہا ہوں, توجہ کے ساتھ ریفرنس نوٹ کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. محبوب ذرا یاد تو کرو جب ہم نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. نبیوں سے کیا لیا جی؟ پکا وعدہ. عالم ارواح میں اللہ نے کئی اجلاس مقرر کیے, کئی محفلیں مقرر کی. ایک وہ اجتماع تھا جس میں سارے شریک ہوئے. توجہ, ایک اجتماع وہ ہے جس میں سارے شریک ہوئے. اس میں اللہ کا خطاب تھا. پروردگار نے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا, ہم سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے. ایک وہ اجتماع تھا. ایک اجتماع وہ تھا جس میں غیر نبی نہیں آ سکتا, اس میں وہی آیا ہے جو اللہ کا نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کو عالم ارواح میں ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے خطاب کیا. خطاب رب نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب اپنے محبوب کو یاد دلایا اور اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے انبیاء کرام, اے رسل اعظام, میں تمہیں کتاب اور حکمت دینے کا وعدہ کرتا ہوں. میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی, یعنی رسالت اور نبوت کا منصب تمہیں دوں گا, لیکن مجھ سے کانٹیکٹ کرو, مجھ سے وعدہ کرو, پکا میثاق کرو. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. دور تمہارا ہو, شریعت تمہاری ہو, امت تمہاری ہو, اسی دوران اگر میرے محبوب تشریف لے آئے تم سب نے اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. تم سب میرے محبوب پر ایمان بھی لاؤ گے, میرے محبوب کی مدد بھی کرو گے. توجہ, جب ہم کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت ہے اقرار. اقرار کیا ہے؟ آپ خود ہی جا کے کسی کو کہیں یار میں نے آپ کا 1,000 روپیہ دینا تھا پچھلے سال لیا, آپ بھول گئے ہیں. او ہو منو نہیں یاد, لو جی 1,000 روپیہ. یہ کیا ہے جی؟ اقرار. ایک ہوتا ہے وعدہ. وعدہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ بندہ دوست کے یار منو 500 روپے دیں, میں اگلے ہفتے دے دوں گا. آپ کہتے دے دیں, ہاں دے دیں گا. آپ کہتے لو جی وعدہ, جی وعدہ, لو جی 500 روپیہ. یہ کیا ہے جی؟ وعدہ. تیسرا ہے عہد. عہد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ کہ یار منو 2,000 روپے دیں, آپ کے ایسے نہیں, کوئی بندہ تمہاری ضمانت دے گا تو کوئی نمازی, کوئی محلے دار, کوئی کہ ہاں یار میں ضمانت دینا, دے دے 2,000 دے دے گا. یہ ہو گیا عہد. اقرار, وعدہ, عہد. اور اگر کوئی کانٹیکٹ ایسا ہو, کوئی بندہ کہتا ہے جی یہ میں نے پلاٹ لیا ہے 5 لاکھ میں آپ کو 6 مہینے بعد دے دوں گا, آپ کے جی آؤ اسٹامپ کریں, اس کو لکھ کے سین انگوٹھے ہو جائیں گے, اسے کہتے ہیں میثاق. کیا کہتے ہیں جی؟ ساتھ ساتھ چلے میرے. پہلے ہے اقرار, دوسرا ہے وعدہ, تیسرا ہے عہد, چوتھا ہے میثاق, اور 5واں ہے اسر. اگر اس پہ سزا مقرر ہو جائے اسٹامپ پہ, اگر نہیں دیے تو یہ سزا ہے, اسے کہتے ہیں اسر. قربان جائیں, بات محبوب خدا کی آئی, اللہ نے صرف اقرار نہیں کیا. اقرار ہی کافی تھا. نبیوں کا اقرار بڑی بات ہے, اقرار بھی کافی تھا. اللہ نے صرف وعدہ نہیں لیا, اللہ نے صرف عہد نہیں لیا, اللہ نے میثاق لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ فرماتا ہے باری میرے محبوب کی ہے, بات بڑی پکی ہے. عہد وعدے سے بات نہیں بنے گی, میثاق ہوگا. توجہ, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام سے کہا مجھ سے وعدہ کرو, عہد کرو, میثاق کرو. تمہارا دور ہو اور میرے محبوب آ جائیں تو کلمہ پھر تمہارا نہیں چلے گا, میرے محبوب کا چلے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ.
قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا انبیاء کرام رسول اعظام تم میری بات پر اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے پکا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول اعظام نے کہا اقررنا، یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بات میرے محبوب کے عقیدہ ختم نبوت اور رسالت اور عظمت کی ہے، بات اقرار سے نہیں چلے گی۔ فشہدو، سارے انبیاء کرام گواہیاں دو۔ انبیاء کرام کیا دو جی؟ گواہی۔ توجہ، دنیا میں بڑے بڑے اقرار ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹ ہیں۔ محلے کا کوئی معتبر بندہ کہہ دے نا یار میں کہہ رہے ہیں نا بندہ پیسے دے دے گا تو لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ جہاں اقرار کرنے والے آدم صفی اللہ ہوں، عیسیٰ روح اللہ ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، ابراہیم خلیل اللہ ہوں، ان اقرار کی کیا بات ہے، لیکن باری محبوب خدا کی عظمت کی تھی۔ اب عزت مصطفیٰ کا معاملہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے فشہدو، سارے انبیاء کرام میرے محبوب کی اطاعت کرو گے، ایمان لاؤ گے، اس پر گواہیاں دو۔ دنیا کے بڑے بڑے کانٹریکٹ ہوئے، دنیا کے بڑے بڑے اسٹامپ پیپر لکھے گئے، بڑی بڑی فائلیں تیار ہوئی، اس پر 2 سائن انگوٹھے ہوئے، اس کاغذ کی ویلیو بڑھ گئی۔ جس نے پلاٹ بیچا اور اس کے اگر اسٹامپ پر چیف آرمی آف سٹاف سین انگوٹھا کرے، وہ کہتا میرے اس اسٹامپ کی بڑی ویلیو ہے، چیف آف آرمی سٹاف نے اس پہ سین انگوٹھا کیا ہے۔ دنیا کا ہر معاہدہ، ہر میثاق، ہر اسٹامپ 2 سین انگوٹھے سے پورا ہوتا ہے۔ قربان جائیے عظمت مصطفیٰ پر، اللہ فرماتا ہے 2 سین انگوٹھے نہیں چلیں گے۔ 1,24,000 انبیاء کرام میرے محبوب کی رسالت پہ سین انگوٹھے کرو، ان کی شہادت ہوگی، پھر میں اپنے محبوب کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح فرماؤں گا۔ اللہ گرامی کے حضرات توجہ، دنیا کے بڑے بڑے کانٹریکٹ پر پرائم منسٹر کے سین انگوٹھے ہو جائیں تو بڑی ویلیو ہے دنیا والوں کی نظر میں، اور دنیا کا کانٹریکٹ کاغذ پہ لکھا جاتا ہے۔ قربان جائیے محبوب خدا کی اس عظمت پر، یہ کانٹریکٹ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا، ازل سے لکھ دیا، قیامت کی صبح تک اس کی عظمتیں جگمگاتی رہیں گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ آیت چمکتی رہے گی۔ توجہ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول اعظام جب گواہیاں دے چکے تو بات پوری ہو جانی چاہیے نا۔ اللہ فرماتا فشہدو، گواہیاں دو، تو گواہیاں تو آ گئیں، اور گواہی 2 نہیں آئی، کانٹریکٹ 2 سے پورا ہو جاتا ہے، سین انگوٹھے 2 لگا دیں تو پورا ہو جاتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام کی جب گواہیاں آ گئیں، باری محبوب خدا کی عظمت کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے فشہدو وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، انبیاء کرام تم نے گواہیاں دے دی، اب خود پروردگار بھی اپنے محبوب کی رسالت پہ گواہ بن کے آ رہا ہے۔ انا معکم من الشاہدین، دنیا والوں سنو، ایسا کانٹریکٹ اللہ نے عالم ارواح میں کیا جس کی قرآن پاک کے اندر وضاحت کر دی اور بتا دیا
महबूब खुदा की नबुव्वत और रिसालत का मकाम और मर्तबा ये है, कोई आम शख्स न समझे ये वो महबूब खुदा हैं जिनकी रिसालत पे खुद परवरदिगार भी गवाह है। अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह फरमाता है मैं खुद परवरदिगार भी इसमें गवाह बन के आ रहा हूं। गिरामी हज़रात, अब अल्लाह भी जानता है कि महबूब आखिर में हैं। परवरदिगार ने कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया अपने महबूब की अजमत को जाहिर करने के लिए, लेकिन ये बारी जब आई, हमारे आका दुनिया में जलवा फरमा हुए, अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। फरमाया आओ महबूब खुदा के उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने की अब बारी आ गई। अब सारे अंबिया किराम हाथ बांध के पीछे खड़े हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं। सारे मुक्तदी बन गए, हमारे आका मुक्तदा बन गए, इमाम बने। सब ने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया। पता चला हर नबी का कलिमा उसकी उम्मत ने पढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है, सारे अंबिया किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानते हैं। और आला हजरत आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में सरकार की ये शान बयान किया है। आला हजरत ने अंबिया किराम को मालिको कहा है। क्या कहा है जी? मालिको। आला फरमाते सबसे आला सबसे बाला तवज्जो, खुदा की कसम ये जो मैं शेर पढ़ा हूं ना, अगर आप समझ जाएंगे ना पूरे रबीउल अव्वल तक इसका टेस्ट खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने आयत पढ़ी है ना सूरह आल इमरान 81, उससे अब जोड़ने लगा हूं। आला फरमाते हैं कि मैं आला ने अर्ज करना है। आला फरमाते हैं कि कयामत का मैदान होगा, मैदान हशर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हशर के मैदान में जलवा फरमा होंगे। जब मैदान हशर में सरकार जलवा फरमा होंगे 1,24,000 अंबिया भी खड़े होंगे। आला फरमाते हैं अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको। अंबिया किराम को आला ने क्या कहा जी? मालिको। अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा न। अब तवज्जो रखे ना, हशर का मैदान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और शबे असरा के दूल्हा बैठे हैं, 1,24,000 अंबिया हैं। आला फरमाते मैं अर्ज करूंगा अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा न। अब अंबिया किराम क्या कहेंगे? आला फरमाते हैं अंबिया किराम 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल इज़ाम यकजुबा होके कहेंगे जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही, जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। जैसे सब का खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। जरा गूंज पे आ जावे सबसे औला हमारा ए सबसे बा
نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا تاجدار ختم نبوت اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں سارے رسولوں کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اس برِ صغیر میں ایک بندہ انگریز سامراج کی سازش سے کھڑا ہوا، اس نے پہلے دعویٰ کیا میں مجدد ہوں، پھر دعویٰ کیا میں مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں، پھر دعویٰ کیا میں کرسچن اتار ہوں، کبھی مہدی ہوں، کبھی ذلی نبی، پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار بادشاہ مسجد کے باہر آئے اور کہا دجال مرزا آ میرے سامنے۔ آج بھی بڑے مرزے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمارے نوجوان بڑے سیدھے سادے ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایک بار ہمارے پاس آئے ضرور، ہم تسلی نہ کرا سکیں پھر جدھر مرضی جانا، آئے ضرور ایک بار۔ ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل سے بات کرتے ہیں، کچی پکی روٹی نہیں بیان کر رہے آپ کے سامنے۔ پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار، آپ نے مرزا کو چیلنج کیا آؤ، لیکن مرزا نے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا، ہم دونوں بیٹھیں گے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر بہتر ہوگی وہ حق پہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا آؤ، ہم اس چیلنج کو بھی قبول کرتے ہیں، ہم کاغذ اور قلم رکھیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہی حق پہ ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول یا رسول مرحبا مرحبا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جس نبی کے بیٹھنے کی جگہ عرش الہی ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حشر کے میدان کا مقصد کیا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں ہر چیز اکاؤنٹیبلٹی میں ہے، تو پھر حشر کا میدان صرف اس لیے سجایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا اللہ میرا پیارا ہے۔ جان دیو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اچھا، اب جو سرکار کی محبت سے فیض حاصل کرتا وہی کامیاب ہے۔ کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو کہتے ہیں جی سرکار کی ضرورت ہی نہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہے تو کیا ہے؟ یہ منہ مسور کی دال ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور کمال کر دیا علماء نے، ہم کیا شان بیان کریں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعائے حضور،
تجھ سے کب ممکن ہے پہ مدحت رسول اللہ کی. جب رب شان بیان کر رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور نبوت کبھی اپ گریڈ نہیں ہوتی. نبوت اپ گریڈ کہ بندہ کہے جی میں امتی ہوں اب میں بڑھتے بڑھتے نبی بن گیا. جو نبی ہے وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہے, وہ ماں کی گود میں بھی نبی ہے, وہ بچپن میں بھی نبی ہے, وہ لڑکپن میں بھی نبی ہے, وہ جوانی میں بھی نبی ہے, وہ دنیا میں بھی نبی ہے, وہ قبر میں بھی نبی ہے, وہ حشر میں بھی نبی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے. نہیں 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 نہیں, ابھی کچھ نہ بنا. سرکار فرماتے ہیں کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین. ابھی آدم گارے اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے, رب نے نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, انڈونیشیا میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے مجھے سوال کیا کہ رب نے سب سے پہلے کیا بنایا. توجہ, تو سب سے پہلے رب نے ہمارے آقا کا نور بنایا ہے. ہم اپنی کتاب سے تو دلیل دیتے ہیں, آئیے آج میں آپ کو دوسروں کی کتاب سے بھی والا دوں. قرآن میں تو ہے, یعنی قرآن میں تفسیرات ہیں, قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اب ہم بات کرتے ہیں دوسروں کی کتاب سے. دوسروں سے مراد جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں ایک کتاب انجیل مقدس بھی ہے جس کو آج بائبل کے نام سے پڑھا جاتا ہے. اس میں دا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور دا نیو ٹیسٹمنٹ, چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 3, اس کے اندر یہ آیت موجود ہے, یہ ورس موجود ہے. دا لارڈ سیڈ لیٹ دیر بی لائٹ اینڈ دیر واز لائٹ. اللہ نے ازل سے حکم دیا لیٹ دیر بی لائٹ, اے نور تخلیق میں آ جا, اینڈ دیر واز لائٹ, اور اس نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ میں نے بائبل سے ریفرنس دیا ہے, ہم ان کی زبان میں بات کرتے. پتہ چلا سابقہ کتابیں بھی بتاتی ہیں سب سے پہلے جو بنا ہے وہ ہمارے آقا کا نور بنا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا, بھیجا سب سے آخر میں. اس لیے جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اس سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد تو کرو اس محفل میلاد کو جو عالم حشر عالم ارواح کے اندر منتقل ہوئی, جس میں سارے نبیوں سے آپ کے آنے کے حوالے سے ہم نے وعدہ لیا. پتہ چلا پروردگار نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے, پھر اس کی تابانیوں کو پوری کائنات میں جاری و ساری فرما دیا. اور یہ بھی پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور نبوت نبی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے, نبوت اپ گریڈ نہیں ہوتی. دلیل, حضرت مریم علیہ السلام جب ننھے عیسیٰ کو اٹھا کے آئیں تو لوگوں نے کہا ہے مریم تو بڑے پاک گھر کی تھی, بغیر شادی کے ہی بیٹا, بغیر نکاح کے ہی بیٹا. آپ خاموش ہیں, بیٹا سینے سے چمٹا ہوا ہے, دودھ پی رہا ہے. فاشارت الیہ, آپ اشارہ کرتی ہیں چپ ہے, اس سے بات کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, وہ بولے ہم اس سے کیسے بات کریں, یہ تو ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے لوگوں کی بات سنتے ہیں, آپ نے اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ کے اپنی والدہ کے ہاتھ پہ ایسے ٹیک لگائی اور دائیں انگلی کھڑی کر دی. دودھ پیتے ہوئے قرآن کہتا ہے قال انی عبد اللہ, فرمایا لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگانا, انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, رب نے مجھے کتاب مقدس بھی دی, رب نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے.
نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے. نبوت یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے جی میں امتی تھا اب نبی ہو گیا ہوں، ایسے نبوت نہیں ہوتی. جب پاکستان بنا بڑی سازش کے تحت ان لوگوں نے ریاست میں ایک ریاست ڈکلیئر کی. ہمارے بزرگ اٹھے 1974 کی تحریک میں. جمعیت علماء پاکستان حلقہ مغل پورہ کے صدر میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہماری بازار والی مسجد میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قائد ملت اسلامیہ کا خطاب، علامہ عبدالستار نیازی مجاہد ختم نبوت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پورے علاقے میں عقیدہ ختم نبوت کی تحریک کو چلایا. 1974 7 ستمبر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بزرگ اس تحریک میں شامل تھے اور میرے والد گرامی قیادت کر رہے تھے حلقہ مغل پورہ کی، اس لیے ان کو مجاہد ختم نبوت کہا جاتا ہے. 1974 7 ستمبر کو آخر کار 3 مہینے مرزا ناصر سے بات کے بعد وہ لاجواب ہوا. پاکستان کی پارلیمنٹ نے فائنل ڈیسیژن دیا کہ مرزائی کافر ہیں، ان کا مسلمانوں سے تعلق نہیں ہے. اگرچہ یہ قانون 1400 سال سے موجود تھا لیکن پارلیمنٹ میں پاکستان میں 1974 میں منظور ہوا. اب 2023 میں 50 سال پورے ہو گئے، یہ 50واں سال ہے اور ہم گولڈن جوبلی عقیدہ ختم نبوت مناتے ہوئے ہر طرف میلاد کی محفلوں میں جلسوں میں یہی دھومیں مچا رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آپ نے اس عقیدے کو اپنے رگو پے میں بسا کے رکھنا ہے. میں نے پچھلے دنوں 1 مہینہ پورا ختم نبوت کورس پڑھایا ہے، 1 مہینہ الحمدللہ، اور آخری 30 دن میں میں کہہ رہا تھا ابھی لگ رہا ہے کہ ختم نبوت کے ابواب میں سے پہلا بھی مکمل نہیں ہوا. ختم نبوت پہ میں بات کرتا رہوں نا، فجر کی اذانیں ہو جائیں گی، صرف قرآن کی 100 آیتوں پہ بات پوری نہیں ہونی، 300 حدیثیں اس کے بعد ہے، اجماع امت اور ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا مسئلہ یہ پیش آیا، مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خیلد، اسود انسی، سجا بنت حارث، یہ جھوٹے نبی اٹھے. آپ نے اعلان کر دیا آؤ میدان عمل میں. آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے غزوات ہیں جس میں سرکار خود تلوار لے کے میدان میں اترے؟ توجہ، 27 غزوات ہیں جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے میدان میں اترے. کتنی جنگیں سرکار کے دور میں ٹوٹل ہوئیں؟ 86 جنگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہوئیں، اور اس میں ٹوٹل شہید ہونے والے افراد کی تعداد 269، 269 ٹوٹل شہید ہونے والے 269 ہیں. اور عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیا، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ تھے. اندازہ لگائیے جس عقیدے کے تحفظ کے لیے 750 حافظ قرآن صحابہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، وہ عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا. ایک صحابی کا مقام یہ ہے دنیا کے سارے غوث و قطب و ابدال مل جائیں صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا مقام یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا ان کو. ایک صحابی کا یہ مقام، 1200 صحابہ ایسے جان دے رہے تھے. اور یمامہ کے میدان میں تحریر ہوا. جب جنگ یمامہ میں پہنچے تو مسلمان نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب حملہ کرتے ہیں تو جھوٹے نبی کو ماننے والے بھی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، دونوں طرف سے ایک ہی بات. اس کا مطلب کبھی جھوٹے لوگ بھی اسلام کی باتوں کو اپنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے. البدایہ والنہایہ
صحابہ آگے بڑھے, کہا حق کی پہچان کیا ہے؟ ادھر اللہ اکبر, صحابہ نے کہا نعرہ رسالت یا محمد یا رسول اللہ کہتے ہوئے انہوں نے حملہ کر دیا. حضرت ام عمارہ بازو کٹ گئے. وہ عظیم صحابہ کرام جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا, آج ہم سب کو اس عقیدے کا تحفظ کرنا ہے. میں نے کوشش کی کہ اس ٹاپک کو سمرائز کرتے ہوئے آپ کے سامنے ڈسکس کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے, کاش مجھے سرکار کے دور میں پیدا ہونا نصیب ہوتا, میں سرکار کی براہ راست خدمت کرتا. سرکار پانی پینے کی خواہش کرتے, میں دوڑ کے گلاس لے کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا ارادہ کرتے, میں وضو کرواتا. ہے کہ نہیں خواہش؟ یہ آج بھی ممکن ہے, آج بھی ہو سکتا ہے براہ راست خدمت. کیسے؟ ہمارے بزرگ کہتے تھے جو عقیدہ ختم نبوت کا کام کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے براہ راست رسول اللہ کی خدمت کر رہا ہے. اس لیے ہر جگہ دھوم مچا دو, تاجدار ختم نبوت. آج کی گفتگو سے جو باتیں ثابت ہوئی, آخری بات اور ختم. آج کی گفتگو سے پہلی بات ثابت ہوئی, پہلے نبی کسی قوم اور علاقے اور ایک خاص وقت کے رسول اور نبی تھے. ہمارے آقا ہر وقت و ہر قوم کے رسول ہیں. دوسری بات ثابت ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ کی ذات کو نکال کے مخلوق کا ہر ذرہ ہمارے آقا کی رسالت کا فیض پا رہا ہے. اللہ خالق ہے, اس کو نکال کے ہر مخلوق ارسلت الی الخلق کافہ. تیسری بات آج کی گفتگو سے یہ ثابت ہوئی, نبوت اپ گریڈ نہیں ہوتی. جس کو رب نے نبی بنانا تھا اللہ نے عالم ارواح میں ہی نبوت اور رسالت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا. چوتھی بات یہ آج کی گفتگو سے ثابت ہو گئی کہ جو بھی مرزائی ہیں وہ کافر ہیں, ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. اور پانچویں بات آج یہ ثابت ہوئی, الحمدللہ صحابہ کرام نے 1200 افراد نے اپنی جان دے کر عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دیا, اور اب قیامت کی صبح تک ہمارے آقا کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا. اور آخری بات یہ ثابت ہوئی, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کہیے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جا. اونچی آواز نہ پڑھو, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پہ دل و جان سے پیرا دینے کی توفیق عطا